تو ہم ایک دوسرے پہ بلیم نہ کریں. کیوں ہمیں خود طریقہ نہیں پتا تھا لوگوں کو. ہم تو جیسے 40 سال سے ایکٹیویزم کر رہے تھے تو اس وقت پہ، اور میں سول ڈیفینس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، سب کچھ تھا اسکول میں. میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ ٹریننگ جو ہم نے اسکول میں لی تھی، میں تو سرکاری اسکول سے پڑھ کے آئی ہوں، تو وہ ٹریننگ میری آج تک چلتی ہے، کام آتی ہے نا، کہ کس طرح سے لوگوں سے بات کی جائے، کس طرح لوگوں کو جوڑا جائے، اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے. سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن بالکل پیدائشی دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ 5 سال 7 سال میں نہیں بن پاتا ہے. اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، بہت سوچ چاہیے ہوتی ہے، بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں، ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز نا. لیکن ہم اس سے نکل کے بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم خود کیا، ہم کیا اس طرح کی چیزوں کو ہمارے گھر میں کس طرح لیا جاتا ہے. پھر جو ہمارے ساتھی ہیں، ایک تو ہم غریب امیر اس چکر سے نکل جائیں، انسان ہیں. پھر جب آپ غریب امیر سے نکلتے ہیں نا تو آپ کو سب سے پیار ہوتا ہے. ہمیں سب سے پیار ہے، اور سندھ کمیشن کا موٹو یہ ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنے سندھ کو صنفی امتیازات سے پاک کریں. تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، ماروی عوان ہے، عائشہ ہے، PTA میں ہے، سیڈا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ سارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے، شاید بہت سارے لوگ ہم کو جانتے ہیں کہ ہم تک پہنچے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں، ہم جہاں کوئی پوچھتا ہے ہم جاتے ہیں. تو اب ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. ہماری طرف سے اس تجربے کے بعد یہ چند چیزیں آئیں. ایک تو یہ کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے، میں پڑھ رہی تھی کہیں پہ کہ ملٹی پرپز ہالز بنے ہوئے ہیں جاپان میں، اور بڑی بڑی جگہ پہ نا، جو آئے دن آفتے آتی ہیں. تو اور دوسری یہ کہ پالیسی، ہم نے پالیسی بنائی ہے سندھ کمیشن نے، لیکن اس کو ابھی نوٹیفائی کسی نے نہیں کیا. جینڈر پالیسی کی بے حد ضرورت ہے. PDMA کو جب ہم نے توجہ دلائی کہ دیکھیں اپنے فیصلہ سازی میں عورتوں کو شامل کریں تو زیادہ فرق پڑے گا. اب دیکھیں نا، ہم کوئی اگر 25 ڈسٹرکٹ میں گئے، اور اگر ہم یہاں کراچی کے پورے 9-10 جو کیمپ تھے، اس میں ایک ایک عورت ایک ایک بچی سے ملے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کے اصل مسائل کیا ہے. ہم نے وہاں ٹوٹیاں بھی لگوائی، باتھ روم بھی صحیح کروائے، وہاں پانی بھی دلوایا. جب مہر سے گزر رہی تھی نا، آپ کو پتہ ہے کہ کیمپ میں گاڑی روک کے اتر جاتی تھی جہاں عورتیں دیکھتے تھے ہم. تو وہاں پہ ایک عورت کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا تھا، اسے بے ساختہ تھا، باجی اس کو لے جاؤ، باجی اس کو لے جاؤ. جب ایک ماں اپنے بچے کو دینے کو تیار ہے، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہاں، ہم نے پاپولیشن پلاننگ کی تو کبھی بات ہی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اب ہمیں کرنا چاہیے اپنی چیز. جب ہم کیمپوں میں جا رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ 6 بچے ہوں گے، 5 بچے ہوں گے، ہم بچوں کی چیزیں لے کے جا رہے تھے. لیکن وہاں جب 10 بچے نکل رہے تھے، تو وہاں جو مرد بیٹھے تھے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ ذرا شرم کرو، یہ دیکھو ابھی کتنی مسائل ہیں. میرے 2 بچیاں ہیں، میں ان کو پالنے میں دن رات لگتی ہوں، ان کے لیے محنت کرتی ہوں. آپ 10 بچے، آپ کما بھی نہیں رہے، آپ کا گھر بہ گیا. تو یہ قدرتی آفات جو ہیں، یہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اب کون سے ایشو ریز کرنا ہوں گے. ہمیں صحت کے، عورتوں کے. یہ کہنا آسان ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہوا. سندھ گورنمنٹ نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، جب ہم نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تو انہوں نے ہر جگہ کیمپ لگائے. ہم نے حیدرآباد میں بھی دیکھا، ہم نے شکارپور میں بھی دیکھا، ہم نے کراچی میں بھی دیکھا کہ جہاں کیمپ نہیں لگے ہوئے، ہیلتھ کیمپ نہیں لگے تھے، وہاں انہوں نے لگائے. لیکن